ہم وہ لوگ ہیں صدیوں ساتھ رہے، ساتھ رہنا نہیں آیا، علیحدہ ہوئے تو علیحدہ علیحدہ رہنا نہیں آیا۔ ان کا سارا کام کاروبار کھڑا ہی نفرت پہ ہے۔ کون وزیر اطلاعات؟ خدا کا اللہ خدا کو مانے، آپ وزیر اطلاعات کو نہیں جانتے؟ حسن بھائی، وفاقی وزیر اطلاعات نے بھارت کی طرف سے ممکنہ حملے کا الرٹ جاری کر دیا ہے، اور گزشتہ رات انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے کے درمیان بھارت ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اس حد تک چلا جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات ہے میں مردی پہ کون وزیر اطلاعات؟ خدا کا اللہ خدا کو مانے، آپ وزیر اطلاعات کو نہیں جانتے؟ شہریت میں منسوخ ہو جائے تو میں تو نہیں، کون ہے؟ میں میرے واقعی ذہن چوں نکل جانا، میں بات کرتے کرتے بھول جاتا ہوں، پتہ تو ہے آپ۔ یہ وزیر اطلاعات ہیں، وہ اپنا عطا تاڑر صاحب۔ اچھا کی نے مطلب چھڈیا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے کو میں کیڑی اطلاع دے رہا ہوں؟ مطلب یا تو یہ ہے نا کہ یہ ریڈی والا بھی جانتا ہے کہ بھئی صورتحال یہاں پہنچی ہوئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ سارے اخباراں چھپ چکا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے انڈیا کی، انہوں نے سرحدی جتنے گاؤں ہیں ان کو مہلت دی ہے 1-2 دن کی کہ اپنی کٹائی شٹائی کر لیں یا فلانا کر لیں ڈبکانا کر لیں تاکہ نہیں ہمارے یہاں تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا۔ وزیر اطلاعات نے کچھ تو کرنا ہے حضور نہیں، وہ ظاہر ہے وہ کچھ کر رہے ہیں نا، اپنی نوکری ہے، ظاہر ہے بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے ادھر ادھر سیا کر، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ بات اس میں ایک ہی ہے کہ بھارت کے جنگی عزائم کو میں کیسے دیکھتا ہوں؟ میں ایسے دیکھتا ہوں جیسا تاریخ میں لکھا ہے۔ دیکھیں، بات سنیں، بھارت کے ساتھ میرا بنیادی تھیسس جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں صدیوں ساتھ رہے، ساتھ رہنا نہیں آیا، علیحدہ ہوئے تو علیحدہ علیحدہ رہنا نہیں آیا۔ ہمارے دین میں پڑوسی کے بے تحاشا حقوق ہیں، اور پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیکسٹ ڈور آپ کا گھر ہے تو آپ پڑوسی، ملک کے پڑوس۔ اچھا، لیکن اب یہاں جو صورتحال ہے کہ یہ دس از دی گورنمنٹ آف سک پیپل، یہ مریض لوگ ہیں، ان کا سارا کام کاروبار کھڑا ہی نفرت پہ ہے۔ اچھا، اور یہ بے وقوف ہے۔ بے وقوف میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسی بات نہیں کرتا، میں تاریخی بات کروں گا۔ دیکھو، ہمارے جب دین کا آغاز ہوا حضور کے زمانے میں تو دنیا کی سپر پاورز کون سی تھی؟ کیسر و کسرا، سیزر، روم، ادھر ایران، فارس۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ اب چپڑکن آتی ہے دوبارہ وہ دور لانا چاہیں، یا فارس جسے آج ایران کہتے ہیں وہ آج سپر پاور بننے کا، تمہیں تو آپ تو ریس میں نہیں ہو، اب کھیت سے باہر ہو، کھیت چو قدے صدیاں پہلے باہر ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ اچھا، اسلام نہیں کیے، اچھا وہ ایک علیحدہ بات۔ خود ہمارا حال دیکھ، مغلیہ سلطنت، اس سے پہلے یہ پرتھوی راج چوہان بہت دلیر آدمی تھا، I respect him۔ پہلا ترائن میں جو جنگ ہوئی شہاب الدین غوری کی اور اس کی، شہاب الدین غوری بری طرح زخمی ہو گیا، جنگ ہار گیا، اگلے سال اس نے پناہ کر دیا۔ کس کو؟ اسی پرتھوی راج چوہان کو، جس کی میں عزت کرتا ہوں، وہ ایک دلیر آدمی۔ اچھا، مغلوں کا دیکھ لو کدھر گئے، کوئی عقل استعمال کرو، ہندوتوا۔ او بھائی، تم اشوکا دا گریٹ، میں آج بھی اشوکا کو اشوکا دا گریٹ کہتا ہوں، اور آج ہی نہیں کہہ رہا، جب بھی میں نے عزت احترام سے عالی شان ہے۔ اچھا، چندر گپت موریہ، اچھا، ہمارے جو آٹومنس 600 تقریباً 20 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی، یورپ ان کے نام سے لرزتا تھا۔ ایک محاورہ سلمان دا میگنیفیشنٹ، جس پہ وہ پتہ نہیں میرا سلطان کو ایک ڈرامہ بھی چلا ہے،
وہ کہا کرتے تھے کہ جس پہ سلطان سلمان دا میگنیفیشنٹ وہ کہتے تھے ہم نہیں گورے کہ جس دھرتی کے جس حصے پہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ جائے وہ اس کا ہوتا. آج ترکی ماشاءاللہ ایک باعزت باوقار مسلمان ملک، لیکن وہ زمانے اگر ڈھونڈنے ہیں آپ نے، قسطنطنیہ کو ڈائمنڈ آف دا ورلڈ کہتے تھے، اور پوری دنیا میں یہ طے شدہ حقیقت تھی کہ یہ ناقابل تسخیر شہر ہے. سمجھ آئی بات؟ اب سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا، متھ ٹوٹ گئی. لیکن آج کیا ٹرکس، ان کی میموریز اپنی جگہ پہ ہوں گے، رومانس اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن کیا اٹ کی ناٹ ہیپن اگین؟ نیور. اچھا یہ ہندو تو آپ فلانا ٹمکانا، یہ جہالت ہے یا یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے جاہل ہوں یہ لوگ. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہوتا ہے عوام کو ایکسپلائٹ کرنے والا. ہم جیسے ملکوں میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں وطن کے نام پہ یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس طرح کی نہیں ہے. ہم بھارت سے نفرت کی بنیاد پہ نہیں کھڑے، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ کام. ہمارے ہاں ہندو سکھ کھاتے ہیں بہت پیار محبت. میری پچھلے دنوں میں دیکھیں بات سنیں، جب منوج کمار صاحب کی خواہش پہ رابطہ انہوں نے تھرو کیا آغا جی گل صاحب کے بیٹے سجاد گل، انہوں نے کہا وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی ٹائم دیں. میں نے کہا نہیں، منوج کمار صاحب از اے لیجنڈ، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ کیوں مجھے فون کریں؟ یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ کیوں مجھے فون کریں؟ ان کا نمبر مجھے دیں، ان سے ٹائم لے کے دیں، میں کال کروں گا. میں نے تو ان کی میری جو لاسٹ کال تھی وہ مشکل وہ بول رہے تھے، مجھے ان سے محبت تھی. اور بہت سے لوگ ہیں، مرکنڈے کاٹچو، سالہ سال سے ہم ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں. چند روز پہلے میرا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہو گیا. ہمیں نہیں نفرت پہ پالا گیا. اور ہندوستان کا یہ جو سارا کاروبار ہے اندر سے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ اب وہ اشوکا دا گریٹ والا نہیں کام ہونا، چندر گپت موریہ والا کام نہیں ہونا، لیکن انہوں نے سودے بیچ. انڈیا میں بھی ہوش مند جو لوگ ہیں، ہاں ایلیمنٹ ہے. اچھا بھارت کے جنگی عزائم کو کیا کوئی جنگی شنگی عزائم نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. وہاں پہ تو یہی اینٹی پاکستان ایلیمنٹ وہ بیچتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہم جمہوریت بیچتے ہیں، جمہوریت ہے نہیں، اس کی وجہ ہے جمہور نہیں. اب آپ کہو گے 25 کروڑ کا ملک ہے، تو جمہور کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو سیاہ اور سفید کی، اچھے اور برے کی تمیز سکھانی ہے. پھر وہ جمہور ہے، پھر وہ اپنا الیکٹ بھی کر سکے گا کہ یہ چور ہے، یہ خائن ہے، یہ بددیانت ہے، اس کو نہیں کرنا، اس کو. لیکن ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ ذات برادری تو فلانا تو ٹمکانا تو فلانا، اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو اینٹی پاکستان. جمہور ہمارے یہاں ہم انسان ہیں. جمہور تب ہوگا جمہوریت کے قابل جب وہ پڑھا لکھا اور ٹرینڈ. اچھا ہندوستان کی آبادی بہت ہے، یہ ہے وہ ہے. اب ایک اس طرح کی بیمار شخصیت میں ذہنی مریض سمجھتا ہوں. زندگی میں کبھی کسی نے نفرت کے تھرو وہ حاصل نہیں کیا جو آپ محبت، کوآرڈینیشن، کوآپریشن کے ذریعے حاصل کر سکتے. یہ دنیا کی تاریخ ہے، میں نے تو نہیں لکھی. ٹھیک ہے، سو جنگی عزائم اس کے کوئی نئے چلتا رہتا ہے. اینٹی پاکستان کارڈ ہے اس کے پاس، وہ ہاں بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. وہ ایک چیز ہے، چناؤ بھی ان کا چل رہا ہے، الیکشن جیتنے کے لیے صاحب کی تو ڈیتھ جو مخصوص اس کی فالوئنگ ہے جو اینٹی پاکستان. ٹھیک ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے. حسن بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو خارجی محاذ ہے جس کو اب ڈپلومیٹس کہتے ہیں، اس کی اپنا کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ناکامی کو یا کامیابی کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں پرچی سسٹم نہیں، اور یہاں پہ ہمارے سفارتکاری میں بھی پرچی سسٹم آ گیا ہے. نہیں وہ آپ کا ہر جگہ گل سڑ گیا ہے معاملہ. دیکھو بات سنو، میں بالکل ایک ایکڈیمک بات کر رہا ہوں. پاکستان کا واحد ادارہ پاکستان آرمی ہے جو رینکنگ میں آتا ہے 6 7 یا جس بھی نمبر پہ.
عدلیہ شرمناک، جمہوریت شرمناک، اقتصادیہ شرمناک. یہ دنیا کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، کرائم شرائم یہ وہ سارا ڈال ڈلا کے، تو سفارت خانہ کو باہر کی بات ہے. سفارت کار اور یہ جو کچھ بھی ہے یہیں سے نکلتے ہیں نا. یہ بھی آیا ہے کہ جیو آپ کے کے پی میں کروڑ پتہ نہیں کتنے ارب کروڑ نہیں، کروڑ تو ٹکے ٹوکری ہو چکا ہے یہاں اس ملک میں، اربوں کی کرپشن کا آج کے اخبار ہیں. اچھا، پولیس آپ کی بجلی چوری کرتی ہے، ٹی وی پہ پروگرام چل رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ لے جاتے ہیں. پولیس اینٹی نارکوٹکس، منشیات کو روکنے والے منشیات بیچتے ہیں. امتحانی مرکز آپ کے آصف عفان صاحب نیلام ہوتے ہیں. آپ کے ہاسپٹلز کی جو صورتحال ہے پچھلے ٹھیکے پہ، اچھا میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہسپتالوں کی انتظامیہ دیکھو ٹھیکے پہ دی جا رہی ہے. یہ وزارتیں اور یہ بیوروکریسی سرکاری بابو جو ہیں، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ میں دیکھو اس کی وجہ یہ مرض نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. ایک شعر ہے، گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہیومن سوسائٹی از لائک اے ہیومن باڈی. ٹھیک ہے، ایک آرگن اللہ معاف کرے، کسی کا لیور، کسی کا ہارٹ کا، کسی کا فلاں کا، پورے جسم میں میلوں لمبی انتڑیاں ہوتی ہیں. ایک عضو خراب ہو جائے پورے جسم کو لے بیٹھتا ہے. ایسا ہی ہے